ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے رسول پاک کا فرمان چھوڑ دے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا عجیب و غریب واقعہ منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس واقعے کو ایک یا دو ہی مرتبہ نہیں سنا ہے، بلکہ 7-8 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ واقعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان اس واقعے کو بڑی اہمیت سے بار بار بیان فرماتے تھے۔ اس شخص کا نام بنی اسرائیل میں کفل تھا، بڑے پیسے والا، بڑے مال و دولت کا مالک تھا، اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا، کوئی معصیت ایسی نہیں تھی جو اس نے اپنی زندگی میں نہ کی ہو، ہمیشہ برائیوں میں، فواحشات کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک حاجت مند، ضرورت مند عورت اس کے پاس قرضہ مانگنے کے لیے آئی، اور اس شخص نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ عورت چونکہ حسین و جمیل تھی، اس لیے اس نے اس سے یہ پیشکش کی کہ میں تمہیں 60 دینار دینے پر راضی ہوں اگر تم میری ضرورت پوری کر دو، میری خواہش کو اگر تم پوری کر دو۔ عورت چونکہ ضرورت مند تھی، حاجت مند تھی، اس لیے اس نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ اب جیسے ہی یہ شخص اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت کے قریب آیا تو عورت کانپنے لگی، عورت پر کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کفل نے کہا کہ میں نے تم سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی، تم نے خود میری شرط کو منظور کیا، تمہاری رضا سے یہ کام ہو رہا ہے، تو پھر تم گھبرا کیوں رہی ہو، کانپ کیوں رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میں نے تمہاری شرط کو منظور کیا ہے، اور یہ کام میری مرضی سے، میری رضا سے ہو رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ گناہ نہیں کیا، ایسا کام مجھ سے کبھی سرزد نہیں ہوا، آج پہلی مرتبہ مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے، اور چونکہ مجھے ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، اس وجہ سے میں نے تمہاری شرط منظور کر لی، لیکن میں دل سے نہیں چاہتی کہ میں اس طرح کے کام میں ملوث ہوں اور یہ کام مجھ سے سرزد ہو۔ کفل پر اس عورت کی گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ کی طرف سے اسی وقت اس شخص کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ اسی وقت اٹھا اور اللہ سے توبہ کی، عہد و پیمان کیا کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، بلکہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہر گناہ سے اس نے اسی وقت توبہ کر لی، اور اس عورت سے کہا کہ وہ 60 دینار میں نے تمہیں یوں ہی دیے، جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شخص نے عہد و پیمان کیا اور ہمیشہ کے لیے عزم مصمم کیا کہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ دوں گا، ترک کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے، اور اگر کوئی توبہ کرتا اپنے گناہ سے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے پر بھی لکھ دیتے کہ فلاں شخص کی اللہ نے مغفرت کر دی، اس نے توبہ کی۔ ہوا یہ کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، ادھر اس نے اللہ سے توبہ کی، ادھر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح دروازے پر اس کے لکھا ہوا لوگوں نے جب دیکھا کہ کفل کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار تھا، بڑا فاسق اور فاجر تھا، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، اور اس کے انتقال پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب گناہ گار بندہ رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھانک لیتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، انسان گناہ کرتے کرتے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، لیکن اللہ کی رحمت کے سمندر کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کے سمندر بڑے وسیع ہیں، کتنے زیادہ گناہ کر لو، کتنے زیادہ گناہ کر لو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر، ایک پل کے اندر معاف کر دیتے۔
بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت منقول ہے جو تمام امت کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس سے پہلے ہی یعنی کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا، اور وہ قانون عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے غصے پر غالب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ زیادہ فرمائے گا بنسبت غصے کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ابن آدم غلطیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے، بہترین ابن آدم وہ ہے جو غلطی کر کے اللہ سے توبہ کر لے۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں پر اللہ سے شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں بھی معاف فرمائے۔ جب کفل جیسا گناہ گار، اس کو ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، ایک لمحے میں اس کے لیے ہدایت نازل ہو سکتی ہے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے اوپر جو ہے نظر کرم فرمائیں گے اور ہمیں معاف فرما دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی، گڑگڑانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اس واقعے سے سبق اور عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے رسول پاک کا فرمان چھوڑ دے۔